خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ. تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا. اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی. آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں. اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائیڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے. بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانے ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی